امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ بیان میں کہا کہ انہوں نے ایران سے کہا تھا کہ نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کر دے، انہیں ایسا کرنا چاہیے تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انسانی جانوں کا ضیاع شرم کی بات ہے، ایران کو کسی صورت نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ٹرمپ کی G7 اجلاس سے قبل از وقت واپسی کا فیصلہ، نیشنل سیکیورٹی کونسل کو سچویشن روم تیار رکھنے کا حکم۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت، کہا جو امریکی شہری ایران نہیں چھوڑ سکتے کچھ عرصہ شیلٹر میں رہنے کی تیاری کر لیں۔ چینی سفارت خانے کی اپنے شہریوں کو جلد اسرائیل سے نکلنے کی ہدایت۔ ایران نے اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ کر دیا، تل ابیب اور حائفہ پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کے فوجی اڈے پر حملہ کیا گیا۔ فوجی اڈے سے اسرائیل نے ایرانی ٹی وی کے دفتر پر حملہ کیا تھا۔ ایرانی حملے کے باعث حائفہ ریفائنری کی پیداوار مکمل طور پر رک گئی، 3 ملازمین ہلاک۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل پر صبح تک حملے جاری رکھیں گے۔ ایران نے اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی جہاز گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی F-35 طیارہ تبریز میں مار گرایا گیا۔ اسرائیل کی تردید، پیر کے حملوں میں 8 اسرائیلی ہلاک اور 92 زخمی ہو گئے تھے، جن میں سے اب تک ایرانی میزائل حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک اور 600 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر حملے، تہران میں کئی زوردار دھماکے، اہواز شہر میں بھی کئی دھماکے سنے گئے۔ وسطی ایران کے جوہری سائٹ پر ایئر ڈیفنس کو فعال کر دیا گیا۔ اسرائیل نے پیر کو حملوں میں ایرانی سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت کو نشانہ بنایا۔ دوران نشریات حملے پر خاتون اینکر کو فوری سیٹ سے ہٹنا پڑا۔ خاتون اینکر سحر امامی نے 5 منٹ بعد دوبارہ اسکرین پر آ کر نشریات شروع کر دی۔ ایران کے سرکاری ٹی وی چینل پر اسرائیلی حملے میں زخمی ایک ملازمہ دم توڑ گئی۔ تہران میں ہیلی کاپٹر فیکٹری پر حملہ، بندر عباس پر حملہ، تہران ایئرپورٹ پر F-14 طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ مغربی ایران میں زمین سے زمین پر حملہ کرنے والے میزائلز کے انفراسٹرکچر پر حملہ، ایران کے زمین سے زمین تک مار کرنے والے 1/3 میزائل لانچرز تباہ کر دیے گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 افراد شہید بھی ہو چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی 3 یورپی ہم منصبوں سے گفتگو، کہا ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے، مذاکرات کی میز کبھی نہیں چھوڑی، مگر اس وقت تہران کا فوکس اسرائیلی جارحیت سے نمٹنے پر ہے۔ اس سے پہلے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا نیتن یاہو جیسے شخص کو روکنے کے لیے واشنگٹن سے ایک فون کال کافی ہے۔ اگر ٹرمپ جنگ روکنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اگلے اقدامات نتیجہ خیز ہونے چاہیے۔ جارحیت کے مکمل خاتمے تک ایران کا رد عمل جاری رہے گا۔ یہ جنگ ایران نے شروع نہیں کی اور نہ خون ریزی جاری رکھنے میں دلچسپی ہے۔ ایرانی ٹی وی چینل پر بمباری اسرائیل کی بدحواسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو ایرانی حکام سے جلد ملاقات کے اہتمام کی ہدایت کی ہے۔ امریکی ٹی وی کا دعویٰ، نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے ٹرمپ اس ہفتے نائب صدر وینس اور نمائندہ خصوصی وٹکوف کی ایرانی حکام سے ملاقات چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ سچ نہیں کہ امریکہ ایران پر حملہ کر رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا کہ مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے مقصد خطے میں دفاعی پوزیشن کو بڑھانا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی طیارہ بردار جہاز نیمٹس مشرق وسطی روانہ کیا گیا ہے۔ جہاز پر 60 جنگی جہاز اور 5000 اہلکار رکھنے کی گنجائش ہے۔ 31 سے زائد ری فیولنگ جہاز اتوار کو امریکہ سے روانہ کیے گئے۔ طیاروں نے جرمنی، برطانیہ، یونان میں لینڈ کیا۔ מצולם במצלמת גוף, וגם הוא עכשיו החבר פה מצלם, רק אני אשמח שלא תצלם, כי בסוף הטלפון יכול להיות אצלי בתחנת תשמע. אבל אני לא יכול, אסור לי. אתה מתעד כרגע אירוע משטרתי, וזה יכול לשמש כראיה למשטרת ישראל. اسرائیل کی ایرانی حملوں کے اثرات اور نقصانات چھپانے کی کوشش، غیر ملکی میڈیا کے عملے کو میزائلوں کے مناظر عکس بند کرنے سے روک دیا، اپارٹمنٹ میں داخل ہو کر کیمرے چھین لیے۔
ایران کے معروف تجزیہ کار اور پروفیسر محمد مرندی بھی اسرائیل کے نشانے پر حکام نے تحفظ کے لیے موبائل فون نہ رکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ بھی چھوڑ دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی چینل پر حملے کے وقت بھی محمد مرندی عمارت میں موجود تھے۔ ایران نے اسرائیل پر سائبر حملہ بھی کر دیا۔ اسرائیلی ٹی وی چینل لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ہیک کر لیا گیا۔ اینکر حیران رہ گئے۔ ایران کے سائبر حملوں میں اسرائیلی شہریوں کے موبائل فونز بھی نشانہ بنے۔ اسرائیلی شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات موصول۔ اسرائیلی حکام نے کہا کہ یہ ایران کا سائبر حملہ ہے، عوام اس پر توجہ نہ دیں۔ اسرائیلی حملوں میں ساتھ دینے والے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایراوانی کا سلامتی کونسل کو خط، کہا ایران حق دفاع میں مناسب دفاعی آپریشنز انجام دے رہا ہے۔ امریکی ہتھیاروں اور خفیہ معلومات کے بغیر اسرائیل کسی صورت ایران پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ نہیں کیا۔ ایران نے کسی جنگ میں پہل نہیں کی۔ ایران کو وجود کے لیے خطرہ جیسا بیانیہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکروں نے کہا کہ مشرق وسطی میں سیز فائر کے ٹرمپ کی G7 سے واپسی مثبت ہے۔ ٹرمپ نے G7 رہنماؤں کو بتایا ایران اسرائیل سیز فائر کے لیے بات چیت ہوئی ہے، جنگ بندی طے پا گئی تو یورپی شراکت دار ایران جوہری مذاکرات میں حصہ لینے کو تیار ہے۔ امریکیوں نے ایرانیوں سے ملاقات کی پیشکش کی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے اور اسرائیل کی ایران پر حالیہ جارحیت کی سخت مذمت کی ہے۔ 13 جون سے اسرائیلی حملے UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار، علاقائی خود مختاری، سالمیت اور ہمسائیگی کے اصولوں کے احترام پر زور۔ مشترکہ اعلامیے میں مشرق وسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ، ایٹمی اور دیگر مہلک ہتھیاروں سے پاک مشرق وسطی کے قیام کی فوری ضرورت پر زور۔ مشترکہ اعلامیے میں تمام ممالک پر جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT میں شمولیت پر زور، ایرانی جوہری پروگرام پر پائیدار معاہدے کے لیے مذاکرات کی بحالی کو واحد راستہ قرار دے دیا گیا۔ مشترکہ اعلامیے میں عالمی آبی گزرگاہوں میں بحری سیکیورٹی اور آزاد نیویگیشن کے تحفظ کی اہمیت اجاگر۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے کی سوشل میڈیا خبریں فیک نیوز قرار دے دیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا پاکستانی ایٹمی پروگرام اور میزائل پاکستان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اسرائیل میں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں ہے۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے نیتن یاہو کے پاکستان مخالف بیان پر کہا کہ وہ بیان 2011 کا بھی ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کی مسلح افواج مسلسل الرٹ ہے۔ سنتاس معاہدے پر بھارت کے اقدامات تشویشناک ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد صحرائیت اور خشکسالی کے عالمی دن پر پیغام، کہا پاکستان اپنے آبی حقوق کا ہر صورت دفاع کرے گا۔ دریائے سندھ 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ پاکستان کا 50% رقبہ زمینی انحطاط سے متاثر ہے۔ سیلاب اور خشکسالی کے اثرات سے نمٹنا قومی ترجیح ہے۔ گرین پاکستان پروگرام کے تحت 2.2 ارب درخت لگائے گئے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے زیادتی کی ہے، ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ آج ایک ایٹمی ملک ہے۔ ہم نے یہ ایٹمی بم جنگ کے لیے نہیں بلکہ امن کے لیے بنایا ہے۔ پاکستان مشکلات سے باہر نکلتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے تو صرف تنزلی تھی۔ شہباز شریف اور مریم نواز نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ سربراہ IAEA نے کہا کہ ایران کے نتنز ایٹمی مرکز کے 15,000 سینٹر ریفیوجز کے تباہ ہونے کا امکان ہے اور مکمل تباہی نہیں بھی ہوئی تو بجلی بندش سے بڑی حد تک متاثر ہوں گے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں شامل 11 ممالک کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔ مذمت کرنے والے ممالک میں پاکستان، روس، چین، عراق، بیلاروس، کیوبا، انڈونیشیا، نکاراگوا،
برطانوی نیاد ایرانی صحافی اور CNN کی میزبان کا کہنا ہے دہائیوں سے نیتن یاہو ایران پر حملہ کرنا چاہتے تھے، انہیں ڈپلومیسی پر کبھی یقین نہیں تھا۔ ایران پر اعتماد تھا کہ امریکہ سے اتوار کو نیوکلیئر ڈیل ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کے علاوہ کسی صدر نے انہیں حملوں کی اجازت نہیں دی۔ صدر ٹرمپ ان تمام بڑے خارجہ پالیسی معاملات میں ناکام ہو گئے ہیں جنہیں حل کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ مذاکرات کے لیے 60 دن دیں اور 61ویں دن حملہ کر دیا جائے۔ UN سیکرٹری جنرل کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، کہا صحافیوں اور میڈیکل عملے کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم CPJ کی جانب سے بھی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، کہا اسرائیل کی جانب سے غزہ میں تقریباً 200 صحافیوں کے قتل نے اس خطے کے دیگر مقامات پر میڈیا کو نشانہ بنانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ خون ریزی اب ختم ہو جانی چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کو نشانہ بنانا جنگی جرم ہے۔ اسرائیل سچ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسرائیل صحافیوں اور میڈیا پرسنز کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نسل کش اجارے کو ظالمانہ کارروائیوں سے روکے۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل ایران کشیدگی پر G7 اعلامیے پر دستخط نہیں کریں گے۔ G7 اعلامیے کے مسودے میں ایران اسرائیل کشیدگی ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ ایران کے پاس کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ مسودے میں توانائی کی منڈیوں سمیت مارکیٹ کے استحکام کے تحفظ کا عہد بھی شامل ہے۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر نے ایران سے جنگ کے لیے ٹرمپ کے اختیار کو روکنے کا بل متعارف کرا دیا۔ بل میں کہا گیا کہ ایران پر حملے کے لیے ٹرمپ کو کانگریس سے منظوری لینے کا پابند کیا جائے۔ بل ریاست ورجینیا کے ڈیموکریٹ سینیٹر ٹم کین نے متعارف کرایا ہے۔ ایران اسرائیل جنگ کے باعث ایران میں پھنسے پاکستانیوں کے تفتان بارڈر کے راستے پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ اب تک 216 طلبہ سمیت 700 سے زائد پاکستانی تفتان پہنچ گئے ہیں۔ امیگریشن حکام کا کہنا ہے پاکستان سے ایران جانے والوں کی امیگریشن بند ہے، صرف ایران سے پاکستان آنے کی اجازت ہے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج شام 4 بجے پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 1003 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان ہے۔ رواں مالی سال کی طرح آئندہ مالی سال کا بجٹ بھی تقریباً 20 ارب روپے سرپلس ہوگا۔ صوبے کے ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ متوقع ہے۔ 3000 نئی آسامیوں کی تجویز۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 5% اضافہ، کم از کم اجرت 40,000۔ پنجاب اسمبلی میں نئے مالی سال کا بجٹ پیش، صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے 53 کھرب اور 35 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن نے شدید شور اور ہنگامہ آرائی کی۔ 53 کھرب 37 ارب روپے کے بجٹ میں تعلیم کے لیے 127% اضافہ، 148 ارب روپے مختص، صحت کے لیے 181 ارب روپے مختص، مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے 764 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اپوزیشن کے مسلسل شور میں وزیر خزانہ نے بتایا کہ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 150 ارب، میونسپل کارپوریشن کے لیے 20 ارب رکھے گئے ہیں۔ 15 ارب کی لاگت سے طلبہ کو وظائف دیے جائیں گے۔ لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے بھی 15 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام کے لیے 9 ارب اور مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ پروگرام کے لیے 12.6 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جرنلسٹ انڈومنٹ فنڈ کے لیے 1 ارب روپے اور جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے لیے بجٹ میں 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پیکا ایکٹ کے تحت کوئی FIR درج نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈھاپور کا اعلان۔ صحافیوں سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا، سوال کا حق دین نے دیا ہے، اگر خلیفہ سے سوال کرنے کی اجازت ہے تو ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کراچی نے کہا کہ پپری پمپنگ اسٹیشن پر کیبل فالٹ کے باعث بجلی بند ہے۔ کیبل فالٹ پیر کی رات 10:15 پر ہوا، تاحال درست نہیں ہو سکا۔ پمپنگ اسٹیشن بند ہونے سے لانڈیک اور انگی، شاہ فیصل، بن قاسم اور DHA متاثر ہوگا۔
पेशावर की लालाजार क्रिश्चियन कॉलोनी में घर से मां बेटी की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक लाशें चंद दिन पुरानी लगती हैं। कत्ल का मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने सूबाई बजट मुस्तरद कर दिया। कहा बीआरटी पर 49 अरब से बढ़कर 100 अरब से क्यों ज्यादा खर्च किए गए। सूबे के 30% स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात नहीं हैं। सूबे में 60% BHUs बंद पड़े हैं। सेहत कार्ड पर सियासत करते हैं। अस्पतालों को तबाह कर दिया है। 12 साल में सूबे के कर्जे में 800 अरब का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट की नायब सदर से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने जनूबी एशिया की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। पाकिस्तान ने भारत की एकतरफा जारहियत और जंगी बयानियों को बेनकाब किया है। पाकिस्तानी वफ्द का कहना था कि खत्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। भारत की तरफ से आबी मुआहदे की मअतली नाकाबिले कबूल है। पानी पर जंग के खदशात आलमी बरादरी को किरदार अदा करे। यूरोपीय यूनियन का जंग बंदी पर इत्मीनान पायदार अमन की हिमायत जारी रखने का अज़्म। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बहुत कामयाब मुलाकातें हुई हैं। इस बार जो सिफारती कामयाबी हासिल हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी के सरबरा डेविड मैकएलिस्टर ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द की यूरोपीय पार्लियामेंट में इस्तकबाल पर खुशी है। 2 तरफा मीटिंग से पाकिस्तान समेत खत्ते की सूरत हाल को समझने में मदद मिली है। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत करने में खास दिलचस्पी। अमरीकी सदर ट्रंप ने G7 इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रूस को G8 से बाहर करना गलती थी। चीन G7 में शामिल हो जाए तो बुरा नहीं लगेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक रूस G7 ममालिक के फोरम में 1998 में शामिल हुआ था। रूस के शामिल होने के बाद G7 G8 फोरम बन गया था। खबर एजेंसी के मुताबिक क्राइमिया के रूस से इल्हाक पर 2014 में रूस को G7 से निकाल दिया गया था। इसराइल ईरान हालिया कशीदगी में हमायत पर ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के नारे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत की तारीफ की, जिस पर ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। इसराइली फौज के गजा पर भी हमले मुसलसल जारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में इमदाद लेने आए फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की यौमिया फायरिंग का सिलसिला पीर को भी जारी रहा। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद और 200 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान समंदर में 35 फीट तवील ब्लू व्हेल मुर्दा हालत में देखी गई है। WWF पाकिस्तान का व्हेल की हलाकत पर इजहार तशवीश। आखिरी बार 8 अप्रैल 2024 को बलूचिस्तान के इलाके गडानी में ब्लू व्हेल देखी गई थी। और पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में नौजवान फनकारों के टैलेंट को सामने लाने के लिए कराची में रंगारंग फैशन शो का इनेकाद। खूबसूरत मलबूसात, रेड कारपेट पर जलवे और मौसीकी की धुनों ने तकरीब को दिलकश बना दिया।